الحمدللہ الحمدللہ الذی اکبر والصلاة والسلام علی سید البشر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وسلاما علی ابراہیم قد صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے ہم ایک زبان ہو کر اللہ رب العزت کا نام اس میں گرامی پاک اس میں جلالت پکارتے ہیں تاکہ رب کی رحمت خاص ہم سب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پھر انشاءاللہ درس کی ابتدا کرتے ہیں، آنکھیں بند کر کے ایک زبان ہو کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ اتنے خوبصورت ہمارے دلوں کے سلطان امام العاشقین اعلی حضرت امام علیہ سنت کے اشعار ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، فضل خاص ہے کہ اس خالق و مالک نے بہت خوبصورت انداز سے بہت پرسکون ماحول میں اور ہوادار ماحول میں بٹھایا۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا ذکر خاص کے لیے اپنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بالخصوص دل سے دعائیں ان نوجوانوں کے لیے کہ جنہوں نے ہمیں تپتی گرمی سے نکال کے اور کھلی ہوا میں بٹھا دیا۔ تو یہ ان کی کوشش محنتیں بندوبست کیے، انہوں نے پورا سارا سیٹ اپ کو سنبھالا، ذمہ داری اٹھائی، شام سے آئے، وقت لگایا۔ اللہ کو کس کی کون سی ادا پسند آ جائے ہم نہیں جانتے۔ سیرت کا اسلاف کی مطالعہ کریں نا، تو میں نے چند جملے گناہ گار نے کہے تھے، وہ یہ تھے کہ مجھے یوں لگتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، رب کی بارگاہ وہ نازک بارگاہ ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے۔ سنیں حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ حدیث کا مفہوم ایسا ہے کہ مسلمان کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، ایک بات نکلتی ہے، اور اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ بات اس بات کی وجہ سے، اس جملے کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے۔ اور اسی مسلمان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا۔ تو اٹس مین کہ رب کی بارگاہ بڑی نازک بارگاہ ہے۔ کب تمہارا کوئی معمولی سا عمل سمجھ میں آ جائے اور رب کو پسند آ جائے تو اسی پہ بخشش ہو جائے گی۔ کہاں بڑے بڑے عمل ٹھکرا دیے جائیں گے، کہاں سجدے حج قبول نہیں ہو پائیں گے، اور کہاں چھوٹی سی ادا پہ رب بخش دے گا، کانٹا ہٹانے پہ، رستہ صاف کرنے پہ، دوسرے کو خوشی پہنچانے پہ رب بخش دے گا۔ یہ رب کی بارگاہ ہے۔ ادھر ہم اپنا معیار خود طے نہیں کر سکتے، یہ رب کی بارگاہ ہے، وہ جس پہ چاہے بخش دے، جب بھی تو وہ رب ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے۔ حضرت منصور بن ذکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں اپنے موضوع کی طرف فوری آتا ہوں اور مختصر گفتگو کریں گے۔ میں صرف ایک ذہن سازی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت منصور بن ذکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے اسلاف میں سے بزرگ ہیں۔ آپ کا وصال ہوا نا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا رب کی بارگاہ میں کھڑا تھا، رب نے پوچھا اے منصور میرے لیے کیا لائے، کیا لائے ہو؟ کہتا میں نے 60 حج کیے تھے، 60۔ میں نے رب کی بارگاہ میں 10 بستہ عرض کیا میرے اللہ تیرے گھر کی حاضری پیش کیے، 60 حج کی زندگی میں وہ پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ رب نے فرمایا اس میں سے ایک حج بھی قبول نہیں۔ آپ امیجن کریں، اندازہ کریں
آج ساری ٹرانسپورٹ سسٹم اور بہترین سب کچھ ہے، جدید دور ہے، 12 لاکھ 13 لاکھ 20 لاکھ کے حج ہو رہے ہیں. اس دور میں پیدل حج ہوا کرتے تھے، مہینوں لوگ سفر کر کے پہنچا کرتے تھے، کوئی آسان نہیں تھا. آج تو پھر بھی انسان کو صرف ایک چیز لگتی ہے، یار مہنگا بہت ہے. سہولیات کتنی ہیں؟ اس دور میں سہولیات نہیں تھیں. لوگ بحری سفر کر کے، سمندر کے سفر پہ کر کے مہینوں بعد پہنچتے تھے حج کرنے. وہ کہہ رہے ہیں اے رب 60 حج کیے، رب نے فرمایا ایک بھی قبول نہیں کیا، اب کیا ہے تیرے پاس؟ کہتے ہیں میں نے خواب میں بتا رہے ہیں بندے کو، کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ 1000 دینار درہم تیری راہ میں صدقہ کیا، رب نے فرمایا ایک درہم بھی قبول نہیں کیا، اب بتا تیرے پاس کیا ہے؟ خواب میں دیکھنے والا پوچھتا ہے پھر آپ کے پاس کیا رہا؟ کہا پھر تو میں خالی ہو گیا، خالی رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. کہا پھر بخشش کس بات پہ ہوئی؟ کہ رب نے کرم کر دیا. جب میں بالکل خالی ہو گیا نا، رب نے کہا ایک بار تو نماز کے لیے نکلا نا گھر سے، تو جیسے ہی تو نکلا تو تو نے راہ میں کانٹا پڑا دیکھا، اور تو نے اس کانٹے کو اس نیت کے ساتھ اٹھایا کہ میرے کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، تیری اس ادا پہ اتنا پیار آیا، اسی پہ بخش رہا ہوں. ایک وقت میں اگر انسان کے 60 حج قبول نہ ہو، 1000 درہم قبول نہ ہو، اور اب کانٹا ہٹانے پہ بھی بخش دیتا ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں معمولی نہیں جاننا چاہیے کہ درس کے لیے دری بچھا لی تو لائٹ لگا دی تو سسٹم میں حصہ ملا لیا، کوشش کر لی، تو ذہن میں نیتیں تازہ رہیں کہ اے رب اس امید پہ کہ کاش تجھے ہماری یہ ادا پسند آ جائے، کوئی عمل پسند آئے نہ آئے، ہمارے دامن میں ہو نہ ہو، رب اسی کے صدقے بخش دے کہ میرے بندے آ کر بیٹھتے، تم نے ان کے لیے آسانی پیدا کی کہ دین آسانی سے آ کر سیکھیں. آج ہم بات کر رہے ہیں سیدنا و سندنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پہ. چند ایک مختصر بنیادی باتیں عرض کر کے اصل قرآن کے اس واقعات کی طرف جاؤں گا کہ جو قرآن نے بیان کیا خود. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر مہمان نواز تھے کہ اس مہمان نوازی کے وصف کوالٹی کی وجہ سے نا ان کی جو کنیت پڑ گئی وہ تھی ابو الضیفان، یعنی مہمان نوازی کرنے والا. بولو سبحان اللہ. اگر اس طرح آپ بیٹھیں گے تو آپ سو جائیں گے، جاگ کے بیٹھیں گے تو کچھ سیکھ کے جائیں گے. تو اس طرح سے بیٹھیں. کیا اللہ کنیت تھی؟ مہمان نوازی کرنے والا، ابو الضیفان. ایک اور کنیت ہے آپ کی، کیونکہ آپ کی یہ ایسی بنیادی باتیں جو ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے اپنے اسلاف اور اپنے انبیاء کے بارے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے آپ کی نسل میں ہی تمام انبیاء آئے، تو اس وجہ سے آپ کو ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں کہ انبیاء کا والد. اتنا بڑا اعزاز آپ کو حاصل. قرآن مجید میں 56 مرتبہ اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر فرمایا ہے، 56 ٹائمز مقامات، 56 مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا قرآن مجید. اور 5 اوصاف، 5 وصف، 5 کوالٹی اللہ نے بیان فرمایا. ایک کوالٹی تو میرے بندے کی، یہ جو میرا نبی ہے نا ابراہیم، اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ خلیل ہے. کیا ہے؟ خلیل مانا گہرا دوست. کس کا گہرا دوست؟ اللہ کا. دوسری کوالٹی کیا ہے؟ یہ حلیم ہے. حلیم یعنی بہت تحمل والا، پیشنس، برداشت، تحمل، بہت تحمل والا، صبر کرنے والا حلیم ہے. تیسری کوالٹی کیا ہے؟ یہ اواہ ہے. اواہ عربی کا لفظ ہے. اواہ یعنی بہت آہیں بھرنے والا. بہت، جب بہت زیادہ تکلیف پہنچے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ آہیں بھرتا ہے. جب بہت دل ٹوٹے تو کیا کرتا ہے؟ دنیا والوں کے آہیں بھرتے ہیں آگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے آگے اپنی آہیں بھرتے تھے. آہیں بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب کے آگے رجوع کرتے تھے، رب کے آگے گڑ گڑاتے تھے، اپنی آہیں سناتے تھے، رب کو آہیں بھرتے تھے. اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ وصف بیان فرما دیا کہ اس کی کوالٹی میرے بندے کی، میرے نبی کی مجھے اتنی پسند ہے کہ سنو، یہ اواہ ہے یعنی آہیں بھرنے والا ہے، یہ منیب ہے، رجوع کرنے والا ہے. کوئی بھی معاملہ ہو سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے. اور فرمایا 5ویں کوالٹی بھی سنو، یہ صدیق ہے، ہمیشہ سچ بولنے والا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 5 کوالٹیز آپ کو یاد ہونی چاہیے. ہم جب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف ایک مینڈا آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے نظر آتے ہیں اور چھری نظر آتی ہے. ہم صرف یہ قربانی ذکر کر دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی بہت سی قربانی ہیں، آپ کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری پڑی ہے. تو آپ کی سیرت کے بارے میں ہمیں پراپر پتہ ہونا چاہیے. اور یہ کب پتہ ہوگا؟ جب اس طرح سے درس میں بیٹھ کے علماء کی باتیں آپ سنیں گے. تو سنیے، یہ 5 کوالٹیز آپ کو یاد رہیں. آپ سب سے پہلا، آپ گہرے دوست ہیں اللہ کے. کیا ہیں؟ گہرے دوست. بہت زیادہ برداشت کرنے والے، تحمل والے، آہیں بھرنے والے، رجوع کرنے والے، اور ہمیشہ سچ بولنے والے. بولیں ذرا سبحان اللہ.
حضرت قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اور اس واقعے کو آپ ذرا سماعت کریں تو ہمارے ایمان تازہ ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سمندر کے کنارے سے گزرے نا، تو آپ نے دیکھا ایک آدمی مرا ہوا ہے۔ ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا، کیونکہ آج وہ دور ہے کہ جس میں ملحدین کئی طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ رب کی ذات پہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، رب ہے کہاں، کیسا ہے، کب سے ہے، کب تک ہے، کائنات کیسے بنی، ہم مریں گے تو زندہ کیسے ہوں گے، اٹھائے کیسے جائیں گے، قیامت کا دن کیا ہے، قبر کی زندگی کیا ہے۔ تو اسلام کی بنیادوں کو ناکام کوشش کرنے کی، کھوکھلا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور اس طرح کے اعتراضات وارد کر رہے ہیں۔ تو جب آپ قرآن پڑھیں نا تو بہت سے جوابات ملتے ہیں۔ اب سنیں کیا جواب ہے۔ رب کی قدرت پہ، رب کے اختیار پہ کیا خوبصورت واقعہ قرآن نے خود بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایڈریس کر دیا۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا ہے۔ پانی سمندر کا چڑھا، آدمی کو مچھلیوں نے کھایا۔ کس نے کھایا؟ پانی اترا، سمندر کا پانی پیچھے گیا تو مچھلیاں تو کھا چکی تھیں، کچھ بچا ہوا تھا، پھر درندوں نے کھایا۔ جب درندے کھا کے، جانور کھا کے ہٹ گئے تو باقی جو بچا تھا پھر پرندوں نے نوچ نوچ کے کھایا۔ وہ انسان پورا ختم ہو گیا، صرف ہڈیاں باقی ہیں۔ کچھ درندے ہڈیاں بھی لے گئے، سب کچھ ختم، پورا وجود ختم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا منظر تو رب سے عرض کرنے لگے، اے رب تو مرنے کے بعد لوگوں کو کیسے زندہ کرے گا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا، اے ابراہیم کہ تجھے اس میں یقین نہیں؟ رب یقین ہے، میں اپنے دل کی تسلی چاہتا ہوں، میں اپنے دل کو قرار دینا چاہتا ہوں۔ اے رب میں حق الیقین چاہتا ہوں، عین الیقین چاہتا ہوں۔ مجھے علم الیقین تو ہے، میرے علم میں تو ہے، لیکن میں حق الیقین اور عین الیقین چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا چل پھر ایک کام کر، اے میرے خلیل ایک کام کر، تجھے ایک منظر دکھاتے ہیں۔ یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، چلو ایک انسان ایک ہی جگہ تھا، اسے سمندر میں مچھلیوں نے کھایا، پھر درندوں نے کھایا، پھر پرندوں نے کھایا، ہم تمہیں اس سے اوپر کا منظر دکھاتے ہیں۔ بولے سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آرڈر آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندوں کو لو، ذبح کرو، کاٹو، ذبح کرو، ان کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ایک جیسی بناؤ، آپس میں مکس کر دو، 4 پرندوں کا گوشت مکس کر دو اور الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو، اور پھر انہیں پکارو اور پھر رب کی قدرت کا نظارہ دیکھو۔ بولیں سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کئی طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں اور آپ قرآن کی ترجمانی اور قرآن کی تفسیر سن رہے ہیں، یہ واقعہ سن رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل کی اطمینان کے لیے اور تسلی کے لیے رب نے حکم ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہی چاہتے تو پھر تم یہ کرنا ہے، تم نے 4 پرندے لے لو۔ حضرت کتابوں میں لکھا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مور کو لیا، مرغ کو لیا، مرغے کو، کبوتر کو اور کوے کو، ان 4 کو لے لیا۔ ان 4 کو لینے کے بعد ذبح کیا، چاروں کی گردنیں اپنے پاس رکھی، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں مکس کی، ملائیں، الگ الگ پہاڑوں پہ رکھی۔ اور پہاڑوں پہ رکھنے کے بعد نا آپ نے حکم الہی سے سب کو ایک آواز دے کر پکارا اور رب کی قدرت کا نظارہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، دل کی تسلی اور قرار چاہ رہے ہیں۔ صرف ایک جملہ نکلا ہے اور پکارا ہے۔ وہ الگ الگ بوٹیاں جو پتہ بھی نہیں کہ کس جانور کی کس میں مل گئیں اور مکس ہو کر 4 حصے کر کے الگ الگ پہاڑوں پہ رکھی ہوئی ہیں، اور صرف ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار ہے۔ اپنی نگاہوں سے نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری بوٹیاں ہواؤں میں اڑ کے آتی ہیں، جس پرندے کی جو بوٹی ہے اس میں ملتی ہے، اور رب کے حکم سے تمام پرندے زندہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، تمام پرندے زندہ ہو جاتے ہیں۔ اے ابراہیم، جس طرح ان پرندوں کی بوٹیاں کس کی کس میں کون سی ملی تھی، یہ واپس ملا کے تمہارا رب زندہ کرنا، کہ زندہ کرنے پہ قادر ہے نا، بالکل ایسے ہی رب تم سب کو مرنے کے بعد زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ ایک بات تو یہ، ایک پیغام اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ رب کی قدرت کیا ہے۔ دوسرا پیغام کیا سمجھ میں آیا؟ نبیوں کا اختیار کیا ہے۔ نبیوں کے اختیار ہو تو رب کیا کیا نہیں کر کے دکھاتا، کہ دیکھ یہ منظر بھی دیکھ، اے میرے نبی یہ منظر بھی دیکھ، تیرے لیے پھر یہ بھی حاضر ہے، یہ بھی دیکھ۔ تو رب کے اختیار کے ساتھ ساتھ، رب کی قدرت کے ساتھ ساتھ نبی کے بھی اختیار کو سمجھیں۔ نبی کی دعا ہو اور نبی کا پکارنا ہو تو پھر جانور بھی آ جاتے ہیں، یہ سب زندہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ آپ کی ایک وصف، ایک کوالٹی ہم نے ذکر کی، آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ کیا تھے؟ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ ایک بار
آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ساتھ کھانا کھانا نا یہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے. بولیں سبحان اللہ. تنہا کھانا نہیں کھانا چاہیے اکیلے بیٹھ کے. ضرورت پڑ جائے بھائی کبھی بندہ بھوکا ہو کوئی ساتھ نہ کھائے، یہ کوئی واجب کا حکم نہیں ہے، وجوبی حکم نہیں ہے کہ ہم، لیکن ایک مزاج شرع میں آپ کو بتا رہا ہوں. انبیاء کی سنت رہی ہے، انبیاء کی سنت کیا کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اپنے ساتھ کسی کو بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے، تنہا نہیں کھاتے تھے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں زیادہ اسٹرکٹ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز بہت تھے، تو کھانا کھاتے تھے، جب بھی کھاتے تھے کسی کو تلاش کرتے تھے، کوئی تو آئے جو بیٹھے میرے ساتھ کھائے. ایک بار تلاش کرنے نکلے نا تو کوئی ملا ہی نہیں، تو کوئی بھی نہیں ملا. اب واپس جب گھر میں آئے تو ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا بھائی تو کون ہے، میرے گھر میں اجازت کے بغیر کیسے داخل ہوئے؟ تو اس نے کہا میں تو رب کے اذن سے داخل ہوا. کہا پھر کون ہو؟ کہا میں ملک الموت، موت کا فرشتہ ہوں، میں ملک الموت. کہا پھر کیا حکم ہے؟ کہا رب نے مجھے ایک ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے آج کہ رب نے کہا ہے تم جاؤ اور اسے جا کے خوشخبری سناؤ کہ اللہ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے. یہ جھومنے والا جملہ ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ میں نے تجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے. رب فرما رہا ہے، رب کہ میں نے تجھے اپنا گہرا دوست بنا لیا ہے. بندہ تو اسی جملے پہ قربان ہو جائے، اپنی زندگیاں قربان کرے، اپنی سانسیں اپنی خواہشات قربان کر دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کون خوش نصیب ہے وہ کہ جس کے لیے رب نے تمہیں بھیجا کہ جاؤ اور اسے بشارت دو، اسے خوشخبری سناؤ کہ رب نے تمہیں اپنا خلیل، اپنا گہرا دوست بنا لیا ہے. کون ہے مجھے بھی بتاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو میں چل کے اس کے پاس جاؤں گا اور اس کے ساتھ اپنا ہر لمحہ گزاروں گا جب تک مجھے موت اس سے جدا نہ کر دے. آج کے جذبات دیکھ کے ملک الموت کہنے لگا آپ فکر نہ کریں وہ آپ ہی ہیں، وہ آپ ہی ہیں. جب یہ بات آپ نے سنی تو کہا میں، حیرانی ہے منظر میں، کہا میں، کہا ہاں اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا ہے. کہا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی کام کی بات ہے. اگر خلیل بنا لیا تو یار بات ختم، موجیں لگ گئیں، سبحان اللہ، اللہ کے گہرے دوست بن گئے. لیکن قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وجہ جان رہے ہیں تاکہ آنے والوں کو بھی پتہ لگ جائے. رب کی گہری دوستی چاہتے ہو تو تم بھی یہ عمل کر لینا. کہتے ہیں کس وجہ سے اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا، گہرا دوست؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں، ان سے سوال نہیں کرتے. بولیں سبحان اللہ. کیا وجہ ہے خلیل کی؟ رب کے گہرے دوست ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں، ان سے سوال نہیں کرتے. آپ کی یہ کوالٹی، یہ وصف، یہ انداز، یہ ادا رب کو اتنی پیاری لگی ہے کہ رب نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا. آپ ادا تو دیکھیں کتنی پیاری ہے. آج معذرت کے ساتھ اتنا خود غرض، مفاد پرست اور مطلب ہی ہمارا زمانہ ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں کس سے کتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹو، فائدہ لینا ہے لو، بندے استعمال کرنے کرو، جیبیں خالی کروانی کرواؤ. یہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے. کس سے کتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹو، کس سے کتنا لے سکتے ہو لو. بندے کو نچوڑ لو، بندے کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو اور پھر اسے پھینک دو. کس نے سکھا دیا ہمیں؟ ہمارا دین کیا بتا رہا ہے؟ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ کس کے پاس بیٹھتے ہیں؟ قرآن و حدیث پڑھا بھی ہے، شریعت کا مزاج سمجھا بھی ہے. فرمایا اللہ کا گہرا دوست بننا ہے تو ادا، رب فرما رہا ہے یہ ادا پسند آئی ہے کہ آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں، سمیٹتے نہیں ہیں. دے دے کوئی تو خوشی سے تحفہ قبول کرنا بھی سنت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں آپ انکار کرتے رہیں، لیکن آپ کے دل کے اندر یہ چاہت ہونی چاہیے یار میں لوگوں کو عطا کروں، میں لوگوں کو دوں، جو میرے پاس آئے میں کسی کو خوشیاں دوں. اب ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے، بندے کیا آئے گی، بندہ سنے گا نہیں کہے گا یار جیب میری بھی خالی ہے میں کیا دوں. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ بولے سبحان اللہ. جیب میری بھی خالی ہے میں کیا دوں، یار حالات تو میری بھی تنگ ہے میں کیا دوں، روزگار تو میرا بھی صحیح نہیں چل رہا میں کیا دوں. جملہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں. فرمایا آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آپ خوشیاں دیں، آپ امید دیں، آپ بھروسہ دیں، آپ وقت دیں. جو دے سکتے ہیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی طرف سے دیں اور رب سے امید رکھیں کہ رب ہمیں بھی اپنا دوست بنا لے. آپ سوچ رہے ہیں مفہوم کتنا وسیع ہے. مال نہیں، صرف مال نہیں، پیسے سے کام آ جانا بڑی سعادت ہے، لیکن بندہ سوچے گا نا یار میری جیب اپنی ہی تنگ ہے، میں خود ابھی اسٹوڈنٹ لائف میں ہوں یا میرے اپنے مسئلے چل رہے ہیں، میرے اپنے گھر میں تنگی، میں کیسے لوگوں کو دوں گا، اس کا عمل کیسے کروں گا. فرمایا مال کا تو ذکر ہی نہیں ہے. فرمایا آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں، آپ کے پاس جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کو عطا کریں.
آپ کو پتہ کبھی بندہ اتنا پھنسا ہوا ہوتا ہے، کسی کا ایک مشورہ اچھا سا چاہیے ہوتا ہے اور بندے کی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ کبھی بندہ اتنا غمگین ہوتا ہے کہ بس کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھے اور ایک دو دعا کے جملے کہہ دے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ وقت انسان پہ آتا ہے، یہ زندگی ہے، مشکلاتیں پریشانیاں آتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو کیا مل رہا ہے، آپ لوگوں کو عطا کریں اور سوال نہیں کریں کہ مجھے یہ دے دو، مجھے یہ چاہیے، اپنی چاہتے دل میں اپنی لالچ نہیں لائیں۔ یہ کوالٹی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی نا، یقین مانیں اس درس کی یہ حاصل ہو جائے گی، اور اس درس کی اور اس جملوں کی اور اس پہ عمل کرنے کی برکت سے اللہ کے رحمت سے امید اللہ میں اپنا گہرا دوست بنا لے گا۔ بولے سبحان اللہ۔ لوگوں کو عطا کریں، آپ لوگوں کو عطا کرتے ہیں، ان سے سوال نہیں کرتے، اس وجہ سے اللہ نے خلیل بنا دیا۔ اب یہ جو مہمان نوازی کی صفت میں نے آپ کو بتائی نا، کوالٹی، مہمان نوازیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ایک موقع تھا، ملک الموت آیا اور بشارت دے دی۔ ایک موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نا کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، کوئی ساتھ ہی نہیں تھا، ایک بندے کو بلا لیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں سے لکھا، ایک بندے کو بلایا اور بلانے کے بعد اسے کھانے پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اس سے اس کا تعارف پوچھا، تو اس نے کہا میں تو مجوسی ہوں۔ کیا ہوں؟ مجوسی مینس آگ کی پوجا کرنے والے، آگ، فائر، آگ کو پوجنے والے، آگ کو نعوذ باللہ من ذالک اپنا معبود، اپنا خدا ماننے والے، آگ کی عبادت کرنے والا بندہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیرت ایمانی، آپ تلملا گئے، آپ کو غصہ آیا، جلال آیا۔ تو آپ نے جب یہ بات سنی تو پھر آپ نے کہا جو میرے رب کو نہیں مانتا میں اسے کھلاتا بھی نہیں، اگر تو ابھی توحید قبول کرے، میرے رب کو ایک مان لے، تو میں تجھے بھی کھانا کھلاتا ہوں۔ مجوسی سامنے بیٹھا ہے۔ اب اس نے جب یہ بات سنی کہ اس کھانے کے لیے مجھے اپنا مذہب تبدیل کرنا پڑے گا، وہ اٹھا خاموشی سے اور چلا گیا۔ آپ خوش اور مطمئن تھے کہ میں نے ناراضگی کسی اور کے نام پہ نہیں کی، اپنے رب کے نام پہ کی ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، وہی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، اس کی عمر پتہ کتنی ہے؟ 70 سال۔ کتنی عمر ہے؟ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، وہ 70 سال سے مجھے نہیں مانتا، 70 سال سے، لیکن میں نے اس کا رزق بند نہیں کیا۔ اے ابراہیم تجھے آج پتہ لگا کہ وہ مجھے نہیں مانتا، تو نے اس کا رزق بند کر دیا۔ جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ اے ابراہیم تجھے تو آج پتہ لگا ہے نا کہ وہ مجھے نہیں مانتا، تو نے اس کا رزق روک لیا، اس پہ کھانا بند کر دیا، اگر تو اسے کھلا دیتا تجھے کیا نقصان پہنچتا؟ اے ابراہیم وہ 70 سال کی عمر کو پہنچ گیا، وہ مجھے نہیں مانتا، میں نے آج تک اس کا رزق نہیں روکا، میں رب ہوں اس کا۔ اب جاؤ اسے بلاؤ، بٹھاؤ اور کھلاؤ، جاؤ تلاش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوڑے دوڑے، مارے مارے پھر گھومے، اسے تلاش کریں، مل گیا، بندہ مل گیا، انداز بدل گیا۔ وہ بندہ جس نے ٹھکرایا تھا، وہ بندہ کہ جس نے لقموں کو روک لیا تھا، دین کی تبدیلی کا تقاضا کیا تھا، اب حیران یہ وہی بندہ ہے، مجھے ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، ادب، محبت، تعظیم اور شفقت سے بلا رہا ہے، لا کے بٹھا رہا ہے اور کھلا رہا ہے۔ جب کھا لیا تو پھر اس نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ تمہارا یہ رویہ کیسے بدل گیا، یہ انداز کیسے بدل گیا، کیا وجہ ہے، اس کے پیچھے کیا منظر کیا ہے، مجھ سے شیئر تو کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نا جو اللہ نے وحی نازل فرمائی تھی نا وہ شیئر کر دیا کہ میرے رب نے وحی نازل فرمائی کہ وہ تو 70 سال کو پہنچ گیا، مجھے نہیں مانتا، میں تو اسے رزق دے رہا ہوں، تجھے آج پتہ لگا تو نے روک لیا۔ جب یہ جملہ اس نے سنا نا تو اس نے کہا ابراہیم جس رب کو میں مانتا نہیں وہ رب مجھے اب اتنا پیار کرتا ہے، اگر میں اسے مان لوں گا تو کتنا پیار کرے گا۔ اے ابراہیم مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، توحیدی بننا چاہتا ہوں۔ ایمان لے آیا۔ تو آپ کے اخلاق، آپ کے انداز بھی لوگوں کے ایمان لانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں نا ایک انٹرویو سن رہا تھا، ایک غیر بیرون ممالک میں ایک شخص ہے، کوئی گیا گزرا شخص نہیں، بہت ویل ایجوکیٹڈ پولیٹیکل انسان، پروفیسر، غیر مسلم، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے جملے سنے، اس نے کہا کہ یہ اسلام جھوٹ ہے۔ اسلام کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹ اور کفر۔ قرآن پاک جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے یہ زہر ہے، یہ اس کا کانسیپٹ، اسلام جھوٹ، قرآن پاک زہر، مسلمان دہشت گرد اور فلاں 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 فلاں، جو اسلام کے بارے میں اس کے کانسیپٹ ہے وہ سب اس کے کانسیپٹ۔ اب کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ پڑھا لکھا بندہ ہے، ویل ایجوکیٹڈ، اپروچیبل، کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ انٹرویو آپ سرچ کریں گے اس کا مل جائے گا آپ کو بآسانی، نیٹ پہ موجود ہے۔
اس نے ارادہ کیا اسلام کے خلاف کتاب لکھنے پر. کس کے خلاف؟ اسلام کے خلاف کتاب لکھنے چلا ہے. اچھا بھائی، اب اسلام کے خلاف کتاب لکھنے چلا نا، تو اسلام کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے، شروع کر لی ہے. شروع یہاں سے ہوا ہے کہ اسلام کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے، اور کتاب کے بیچ اور آخر میں جا کر پہنچ کر وہ مسلمان ہو گیا. کیسی بات ہے یہ، ایمان افروز. جب سے میں نے یہ انٹرویو سنا ہے بس، اور اس نے جو وجہ بتائی نا، میں سوچ کے کس کے سحر میں مبتلا ہوں کہ اے رب کیا تو نے ہمارے اوپر کرم نوازی کی، ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا. ایک بندہ اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کے لیے آیا ہے، اور کتاب لکھتے لکھتے وہ مسلمان ہو گیا. اس کے انٹرویو میں بندے نے پوچھا کون سا ایسا مومنٹ تھا، بہت ساری باتیں پوچھی، اس میں سے اہم بات بتا رہا ہوں، کون سا ایسا مومنٹ تھا کہ آپ کو لگا کہ یہ اسلام، یہ نبی سچے اور مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے. تو اس نے کہا حضرت ہند کا واقعہ. کس کا؟ آپ لوگ کو شاید علم نہ ہو، میں بتا دیتا ہوں. حضور علیہ السلام کے سب سے زیادہ مطلب عزیز معاون چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل کے بہت قریب، بہت عزیز چچا. کون؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت امیر حمزہ کو جب شہید کیا نا تو حضرت ہند نے کیا. حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب صحابیہ ہو گئی تھیں وہ، لیکن یہ قبل سے اسلام کا واقعہ ہے کہ جب وہ اسلام نہیں لائی تھیں، مسلمان نہیں ہوئی تھیں، تو وہ اسلام دشمن تھیں. تو انہوں نے پتہ کیا کیا؟ امیر حمزہ کو شہید کروایا، پھر انہیں مسلح کر دیا. بات کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کتنی لطف اندوز بات ہے. انہیں مسلح کر دیا، ان کے ناک کاٹی، کان کاٹے، پیٹ چاک کیا، کلیجہ نکالا اور کلیجہ چبایا. حضور کے چچا کا کلیجہ چبایا یہ ہند نے. حضور علیہ السلام کے پاس جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس میں تھر لایا گیا تو آپ اتنا افسردہ کہ آنکھ ناک کان کٹے ہوئے، پیٹ کٹا ہوا، اس قدر درد بھرے انداز میں شہید کر دیا آپ کے چچا کو. چچا کو شہید بھی کیا، کلیجہ بھی چبایا، اور چبانے والی خاتون کون ہے وہ بھی پتہ ہے، ہند نام ہے اس کا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں اسٹوری پڑھ چکا تھا، انٹرویو دینے والا بتا رہا غیر مسلم میں اسٹوری پڑھ چکا تھا. کہہ رہا میں نے وہ مرحلہ دیکھا، وہ موقع دیکھا کہ جب آگے جا کے وہ موقع آتا ہے کہ یہ ہند اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہو گئے. کہہ رہے یہ وہ مومنٹ تھا کہ جب میں نے دیکھ رہا تھا اور میں پڑھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ اب پتہ لگے گا کہ یہ کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیسے بدلہ لیں گے، کیونکہ اتنے دل عزیز چچا کو کلیجہ چبایا تھا، وہ سامنے حاضر ہے، کیسے بدلہ لیں گے، کیسے معاف کریں گے. کہہ رہے یہ منظر دیکھ رہا تھا، میں پڑھ رہا تھا اور امیجن کر رہا تھا، تو میں نے جیسے ہی وہ رویہ، وہ انداز، وہ حسن سلوک، وہ خوبصورت طریقہ حضور علیہ السلام کا پڑھا، میں اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. وہ انداز یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اسلام میں لے لیا، قبول نہیں کیا اور تمہیں معاف بھی کر دیا. کہ یہ وہ وقت تھا کہ میں حیران کہ یار اتنی وسعت، اتنا براڈ پرسپیکٹو، اتنی وسعت، اتنا اعلیٰ ظرف کس کا ہو سکتا ہے کہ جو اتنا سچا بندہ ہو، اتنا درگزر کرنے والا ہو، وہ نبی سچا ہی ہو سکتا ہے. یہ دیکھنے کے بعد، یہ پڑھنے کے بعد کتاب تو میں نے چھوڑی، میں مسلمان ہو گیا. تو رب نے ایسے دل بدلے ہیں، نبی کی سیرت میں تاثیر ایسی ہے. اور اپنے رویوں میں ہم بھی یہ چیز لائیں تو ہمارے اخلاق سے بھی کوئی مسلمان ہو جائے. جب اپنی ذات پہ آئے تو درگزر کرنا سیکھے نا، معاف کرنا سیکھے. ہم کہتے ہیں اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، محاورہ مشہور ہے نہیں ہے نا، ہم کہتے ہیں اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے. اس کا مطلب سمجھتے ہیں ہم، اور یہ محاورہ ابھی میرے ذہن میں آیا. اس کی تفصیل پڑھ لیں آپ محاورے کی کیا ہے، کیا مطلب اس بات کا، آپ کانسیپٹ سمجھتے ہیں. بڑے جھوم کے بندہ کہتا ہے اور بڑا اطراق اور ناز سے کہتا ہے اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، دیکھو اب کیا ہوتا ہے. جب بھی ہم نے منظر سوچا ہے نا، یہ پورا منظر وہی محاورہ ہے. اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، کہ آپ نے اس وقت قدرت نہیں تھی آپ کو بدلہ لینے کی، لیکن جب بندہ آپ کے آگے مجبور ہو گیا نا تو پھر بندہ کہتا ہے اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہی تو نبی علیہ السلام کی سیرت ہے. جب تمہارا اونٹ تمہارے پہاڑ کے نیچے آ جائے نا تب تم اس سے درگزر کر دو. ہم نے نیچے درس میں ایک حدیث سنائی تھی کہ اللہ کو سب سے زیادہ یہ عمل پسند ہے کہ قدرت ہونے کے باوجود بندہ معاف کر دے. ایک تو یہ نا کہ قدرت ہی نہیں ہے کہ کیا بندے پہ میں اپنے زور چلاؤں گا، قدرت ہونے کے باوجود، آرڈر چلنے کے باوجود، زور چلنے کے باوجود، آج کے اشارے پہ بندہ قتل ہو جائے، لوگ مارنے پیٹنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور آپ اس سے درگزر کر دیں، معاف کر دیں. اللہ کوئی بندہ بڑا پسند ہے.
تو یہ حضور علیہ السلام کی سیرت ہے، اپنے انداز میں اور آپ اسے شامل کریں. چیزیں اور بھی تھیں اس میں، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے چلا لیں گے. پورا ایک قرآن نے واقعہ بیان کیا نمرود کے مکالمے کا، مناظرے کا، بہت انٹرسٹنگ ہے. ہو سکے تو اور لوگوں کو بھی درس میں محبت کے ساتھ دعوت دی کہ تشریف لے کر آئیں. وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے، کیا کیا تکلیفیں سہیں، کیا مکالمہ کیا، توحید اور اللہ کے ایک ہونے کو کیسے ثابت کیا، پھر نمرود نے کس طرح آگ میں ڈالا، کس طرح گلہ روکا، اللہ نے کیسا کرم فرمایا. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سنیں گے. ایک چیز بس میں چاہوں گا یہاں پہ ہم ابھی سن لیتے ہیں. ویسے تو میرا ارادہ تھا کہ سب کچھ آج ہی بیان کر دوں، لیکن وقت میں وسعت نہیں رہی تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسے مکمل کر لیں گے. تو کوشش کریں خود بھی تشریف لائیں، اور جب نوجوان اتنی محنت کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اتنی وسعت کے ساتھ، اتنے خوبصورت اہتمام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو کوشش کریں اور بھی آئیں اور لوگ فیض پا کر جائیں قرآن و حدیث کا. ایک بہت انٹرسٹنگ ایک نالج کے لیے بات بتا دیتا ہوں. کچھ کام ایسے ہیں جن کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ اس روئے زمین پہ اس سے پہلے یہ کام کسی نے نہیں کیے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ جنریٹ یا کریٹ کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. ان میں سے 8 چیزیں ہیں جو ٹوٹل ہیں، وہ میں انشاءاللہ سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم درس کا اختتام کر دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پوری روئے زمین پہ سب سے پہلے جو بال سفید ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ پیچھے کے انبیاء کی عمریں سنیں گے نا تو آپ حیران ہو جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں. کتنی عمریں تھیں، 900 سال عمریں. تو 9 سال کی عمر میں بھی ان کے بال سفید نہیں تھے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بال سفید ہوئے سب سے پہلے. آپ ہی نے سفید بالوں میں مہندی لگائی. یعنی مہندی لگانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے. سب سے پہلے، یہ بھی بڑی پیاری بات ہے، سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی سلا ہوا پاجامہ پہنا ہے. پینٹ پاجامے پہننے والوں، پاجامہ کس نے پہنا؟ سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا پاجامہ پہنا. سب سے پہلے آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے خود ارشاد فرمایا. سب سے پہلے آپ نے ہی راہ خدا میں جہاد کیا. بولے سبحان اللہ. سب سے پہلے آپ نے ہی مہمان نوازی شروع کی، اور سب سے پہلے آپ نے ہی سرید تیار کیا. سرید یا سریت، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو میرے تیرے محبوب کی سب سے محبوب ترین غذا ہے. وہ ہم بھی کر لیتے ہیں، سالن میں روٹی چوری ملا کے مست کھایا. سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ. کیا ذائقہ آتا ہے اس میں. ذائقہ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کو پسند تھا. سالن میں شوربے میں روٹی توڑ کے ملا کے کھاؤ، یہ سرید کہلاتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کو انتہائی محبوب تھا کھانا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ابتدا کی تھی. سبحان اللہ. سب سے پہلے، آخری بات، 8ویں بات، سب سے پہلے ملاقات کے لیے لوگوں کو گلے لگانا، یہ بھی آپ نے ایجاد کیا تھا. ایک ہگ، ساری ٹینشنیں دور. ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ، جب گلے ملتے ہیں شفا ملتی ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگی میں ایسے، جب گلے ملیں، جب ملے زندگی میں، تو ایسا لگتا ہے دل کے سارے غم ایک ہی گلے لگنے میں ہلکے ہو گئے. تو یہ کس نے کیا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کرم نوازی. انہوں نے ایجاد کیا کہ آؤ میرے گلے لگ جاؤ. تو ایک دوسرے کو گلے لگانا، معانقہ کرنا، یہ سنت بھی ہے انبیاء کی. تو گلے ملا کریں، اور الحمدللہ ہم یہ سنت کو ادا کرتے ہی یہ درس کے بعد کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہماری تمام ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یاد رکھیں، بہت اہم ایک ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے، کیونکہ قربانی کا ایام قریب ہے. تو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو، آگے کی معاملات جو ابھی میں نے بتایا وہ ڈسکس کریں گے. پھر قربانی کا بیان ہوگا. پھر کوشش کریں گے قربانی کے کچھ مسائل بھی ہم ایک کلاس کی صورت میں، کوسچن آنسر کی صورت میں آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر لیں، تاکہ آپ لوگ کو جو قربانی کے حوالے سے سوالات ہوں تو انشاءاللہ پھر ہم اس کے آنسر کر دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.